پہ آ جائیں رہبروں رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ حضور کی بات ہونی چاہیے نا سب اسپیر والوں حضور کی بات ہونی چاہیے نا تو آپ چادروں کو تھوڑا سا ہٹائیں نا اپنے چہروں سے اپنے چہروں کا دیدار بھی کرنے دیں اور اپنے چہروں سے اپنے زبانوں سے اپنے ہونٹوں کو ہلائیے اور حضور کی شان بیان کیجیے رہبروں رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ 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 رہبروں رہنما مصطفیٰ اچھا اگر میں نے اکیلے ہی پڑھنی ہوتی نا تو میں اتنا لمبا سفر کر کے کیوں آتا گھر میں بیٹھ کے اکیلے پڑھ لیتا لیکن مجھے وہاں مزہ نہیں آیا تو سب پیر والوں کے پاس چلا آیا کہ سارے مل کے پڑھیں گے حضور کی ختم نبوت کا ترانہ رہبروں رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ رہبروں رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ رہبروں رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ رہبروں رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء مصطفیٰ ماشاءاللہ مل کے خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ ابرار بھائی اگر یہ سب سپیر والے ہاتھ اٹھا کر کے جرت سے اس نعرے میں شریک ہوں تو مزہ آ جائے خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت جرت سے بھائی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ نبیوں کی سرداری جن کو رب نے کی عطا کون مصطفیٰ 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 کنجوسی نہیں بھائی حضور کی شان مصطفیٰ یہ زبان حضور کے صدقے سے ہے اس میں بولنے کی طاقت بھی حضور کے صدقے سے ہے اس کو حضور کی عظمت پہ لگانا ہے مصطفیٰ 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 نبیوں کی سرداری جن کو رب نے کی عطا خاتم مصطفیٰ 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 رب نے عالم کو کا پابند کر دیا رب نے عالم کو کا پابند کر دیا پھر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ماسٹر صاحب اپنے ان دوستوں سے کہیں نا کہ سبحان اللہ اونچی اونچی میرے ساتھ کہیں ہیں ماشاءاللہ رب نے عقیدہ ہے رب نے عالم کو کا پابند کر دیا پھر نبوت کا دروازہ بند کر دیا آپ ہیں خاتم سب نبیوں کے آپ ہیں خاتم سب نبیوں کے رب کا فیصلہ مل کے بھائی خاتم الانبیاء مصطفیٰ
خاتم الانبیاء مصطفیٰ مصطفیٰ چھوڑنا نہ کبھی دامن مصطفیٰ چھوڑنا نہ کبھی دامن مصطفیٰ کیونکہ مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا چھوڑنا نہ کبھی دامن مصطفیٰ سب پیر والوں کیونکہ مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا بدر احد کا درس یہی ہے بدر احد کا درس یہی ہے درس کربلا خاتم الانبیاء واہ 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 ساری تھکاوٹ ہی دور ہو گئی مصطفیٰ 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 شعر سنیے ایمان تازہ ہو تو بتا دیجئے گا سارے عالم کے جتنے بھی سلطان ہیں سارے عالم کے جتنے بھی سلطان ہیں میرے آقا کے قدموں پہ قربان ارے کوئی ہے سمجھنے والا سبحان اللہ کہنے والا سارے عالم کے جتنے بھی سلطان ہیں میرے آقا کے قدموں پہ قربان ہیں نہیں نہیں ہر ایک چاہے کہ ہو جائے آقا پر فدا ہاں جی خاتم الانبیاء ہاتھ اٹھا کے کہیں تو مزہ دوبالا ہو جا بھائی خاتم مصطفیٰ خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء سنیے جی بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اپنے دوستوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہمارا یہ عقیدہ ہے جس کو اچھا لگے چادروں سے ہاتھ نکال کر کے استقبال کیجئے گا ہمارا عقیدہ ہے آپ جیسا کسی کا زمانہ نہیں ہاں جی ارے یہ ہمارا عقیدہ ہے وہ کوئی اور بدبخت ہوگا جو کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے آپ جیسا کسی کا زمانہ نہیں مل کے بھائی آپ جیسا کسی نہ نہیں آپ جیسا کسی کا یارانہ نہیں مصطفیٰ کی شان تو وراء ہے میرا عقیدہ یہ ہے میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے میرے محبوب کے ابو بکر جیسا بھی کوئی نہیں ہے میرا عقیدہ یہ ہے اکابر کا عقیدہ یہ ہے علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے میرے محبوب کے بلال جیسا بھی کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کی ذات تو وراء الورا ہے مصطفیٰ کریم کی ذات تو وراء الورا ہے علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے سنیے گا آپ جیسا کسی کا زمانہ نہیں آپ جیسا کسی کا گھرانہ نہیں
آپ جیسا کسی کا زمانہ نہیں، آپ جیسا کسی کا گھرانہ نہیں، حسن حسین نواسے ہیں اور حسن حسین نواسے ہیں اور بیٹی زہرا خاتم الانبیاء مصطفیٰ خاتم الانبیاء جو خلافت کے توجہ چاہوں گا میرا پیغام آپ کے پاس پہنچنا چاہیے پورا. میں اتنا لمبا سفر کر کے سریں سنانے کے لیے تو آیا نہیں، وہ میرے پاس ہے نہیں. میں تو اپنے بڑوں کا پیغام لے کے آیا ہوں اور اپنے بڑوں کا درد. جو خلافت کے اول مینار بنے، جو خلافت کے اول مینار بنے، مولانا سلطان فاروقی صاحب ان کے فاروق اس ماں ستارے بنے. اب جو اس کا تیسرا مصرع ہے نا جی جناب، جو تیسرا مصرع ہے نا جو اس کا، اس میں میں نے سب کی حاضری لگانی ہے. جو حاضر رہ گیا وہ ہمارا، جو غائب ہو گیا تو ہم سمجھیں گے ویسے آیا تھا بس چکر لگانے کے لیے. جو خلافت کے اول مینار بنے، ان کے فاروق سے ماں ستارے بنے. سب پیر والو پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، پہلا خلیفہ مل کے بھائی مل گئے. پہلا خلیفہ جو مانے وہ بولے، سنائی بھی دے دکھائی بھی دے. پہلا خلیفہ پہلا خلیفہ پہلا خلیفہ پہلا خلیفہ ابو بکر ہے. چوتھا مرتضیٰ خاتم سب سیورالوہ کی محبت کو سیلوٹ ہے. اور جب شعر کہہ رہا ہوں یہ میری جان سے بہت بڑھ کے ہے. میری جان ایڈوانس میں رکھ لو، شعر کو اڑائیے گا نہیں. ہم نے یہ بات سمجھانے کے لیے 12,000 سے زائد لوگ ذبح کروا دیے ہیں. یہ بات سمجھانے کے لیے 12,000 سے زائد لوگ قربان ہو گئے یہ بات سمجھانے کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں. ان کی قسمت کو کیسے نکھارا گیا. میری بات پہنچے تو مجھے بتائیے گا، اور میرے مرشد چھنگ والے پیر حق نواز کے لیے دعا بھی کر دیجئے گا. ان کی قسمت کو کیسے نکھارا گیا، جن کے بستر پہ قرآن اتارا گیا. ان کی قسمت کو کیسے نکھارا گیا، جن کے بستر پہ قرآن اتارا گیا. ان کی عصمت پر قرآن ہے، ارے بابا جن کی عصمت پر قرآن ہے امی عائشہ خاتم الانبیاء. ماشاءاللہ خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء. جن کا رتبہ
جہاں کو دکھایا گیا. سب سپیر والوں حاضر رہیے گا. جن کا رتبہ جہاں کو دکھایا گیا ساتھ روزے میں ان کو سلایا. ہاں جی. جن کا رتبہ جہاں کو دکھایا گیا ساتھ روزے میں ان کو سلایا گیا. جنتی ہے قسم خدا دی جنتی ہے, جنتی ہے شہزاد صحابہ, جنتی ہے شہزاد صحابہ. قرآن میں لکھا خاتم الانبیاء, خاتم الانبیاء, خاتم الانبیاء. رہبروں رہنما مصطفیٰ, مصطفیٰ. پورا نہیں ہو گیا. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم, مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم لوگ, مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم, مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم. یار غار نبی, یار غار نبی, یار غار نبی, تیری کیا بات ہے. بات کو ادھر جانے دیجئے, بات اوپر سے اڑنی نہیں چاہیے, بات ادھر جانی چاہیے. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم, یار غار نبی, بولیے گا بھائی, تیری کیا بات ہے, تو نے سب کچھ لٹایا راہ مصطفیٰ, تو نے سب کچھ لٹایا راہ مصطفیٰ. غم گسارے نبی, غم گسارے نبی, تیری کیا بات ہے. سب سپیر والو, میں حق نوازی رنگ کا نعت خوان ہوں. میں ابو بکر یوں پڑھتا ہوں کہ غمگین ہو سن کر جو صحابہ کا ترانہ. ماسٹر صاحب حضور, میں حق نوازی رنگ کا نعت خوان ہوں. میں ابو بکر یوں سمجھاتا ہوں, غمگین ہو سن کر جو صحابہ کا ترانہ, اس شخص کو ہم اور بھی غمگین کریں گے. اس گل دا میں ٹھیکہ چاہیا ہویا ہے, پاکستان اس گل دا میں ٹھیکہ چاہیا ہویا ہے. یہ ٹھیکہ میں نے مرشد حق نواز دے کے گیا ہے. کیڑی گل دا؟ غمگین حسن کر جو صحابہ کا ترانہ, اس شخص کو ہم اور بھی غمگین کریں گے. پڑھ پڑھ کے صحابہ کی محبت کے ترانے ہر دشمن صدیق کی تدفین کریں گے. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم, یار غار نبی, مل کے بھائی تیری کیا. اور عقیدہ ہے, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جناب والا, منت کر کے کہہ رہا ہوں, جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ, جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ
ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ، جیسے نبیوں میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ، ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ، تو شیر خدا کا بھی ہے پیشوا، تو شیر خدا کا بھی ہے پیشوا، رازدار نبی، رازدار نبی، تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے۔ ہجرت کی شب حکم سرکار کو، ہجرت کی شب حکم سرکار کو، اپنی چادر دو حیدر کرار کو، علی کی شان میں باغی مبالغہ مت کر، مبالغے سے یہ جوہر سمجھ نہیں آتا، اور کسی کی عقل میں آتی نہیں علی کی نیند، کسی کی عقل میں آتی نہیں علی کی نیند، اور کسی کو غار کا منظر سمجھ نہیں آتا۔ ہجرت کی شب حکم سرکار کو، اپنی چادر دو حیدر کرار۔ اگلا مصرع اڑائیے گا نہیں سب سویر والوں، بس یوں ہی رہیے گا مسکراتے مسکراتے۔ ہجرت کی شب حکم سرکار کو، اپنی چادر تو حیدر کرار کو، لیکن میرا محبوب ساتھ لے لو، ساتھ لے لو، ساتھ لے لو ابو بکر دلدار کو، ساتھ لے لو ابو بکر دلدار کو، یار غار نبی تیری کیا، غار ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، غار ہے، غار ہے۔ ابرار صاحب، مولانا نعیم صاحب، مولانا صدام صاحب، میرا جی چاہتا ہے میرے بس میں ہو ماسٹر امجد صاحب آپ کے ان دوستوں کے دل میں بیٹھ کر کے یوں ابو بکر سناؤں کہ غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف مار ہے سب، ایک طرف مار ہے، ایک طرف یار ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف مار ہے، ایک طرف یار ہے، زہر پاؤں میں، زہر پاؤں میں، زہر پاؤں میں، زانوں پہ سرکار ہے، زہر پاؤں میں، زانوں پہ سرکار ہے، پہردار نبی تیری کیا بات ہے مصطفیٰ، صحابہ سبھی محترم، اور تجھ کو محبوب عالم کا در مل گیا۔ یہاں تک تو سبھی متفق ہیں،
بلکہ اسی بات کو بہانہ بنا کر کے توہین کرتے، کہتے صحابہ کرام یہ در والے تھے، باقی اہل بیت وہ گھر والے تھے، اس لیے گھر والے عظمت والے ہیں اور صحابہ علی عزب اللہ۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم تم سے لڑتے نہیں ہیں، بات پوری بتاؤ۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے قوم کو بات پوری بتاؤ کہ وہ در کس کا تھا اور گھر کس کا تھا۔ جس در پہ صحابہ رہتے تھے، جس گھر میں اہل بیت رہتے تھے، وہ گھر کس کا ہے، وہ در کس کا ہے؟ تو جھگڑا تو ختم ہو جائے گا جب یہ جواب آئے گا کہ وہ گھر بھی مصطفیٰ کریم کا ہے، وہ در بھی مصطفیٰ کریم کا ہے۔ در بھی مصطفیٰ کریم کا ہے، گھر بھی مصطفیٰ کریم کا ہے، انتخاب یہ بھی خدا کا ہے، انتخاب وہ بھی خدا کا ہے۔ ایسے نہیں، انتخاب یہ بھی، بولیے نا جناب، او بھئی کو پلے پیر ہی یہ گل ہے، اے نہ میں اتنا زور لا کے اپنا پسینہ کڑ کے تو ٹور جاؤں تے تسی برار صاحب نو آکھو بیس دفعہ مولوی صاحب دی تے سمجھی کوئی نہیں ہے، ہمیں زور ہی لگ جا رہی۔ انتخاب کس کا ہے؟ جس کو یقین ہے وہ تو بولے، کس کا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ کسی کو گھر میں مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ بیٹھنے کے لیے بٹھا دیا ہے، کسی کو مصطفیٰ کریم کو اپنے کندھوں پہ بٹھانے کے لیے در پہ بٹھا دیا ہے، کسی کو مصطفیٰ کریم کے گھر میں پیدا کر دیا ہے مصطفیٰ کریم سے لاڈ اٹھوانے کے لیے، اور کسی کو در پہ بٹھا دیا ہے مصطفیٰ کریم کے لاڈ اٹھانے کے لیے، کسی کو مصطفیٰ کریم کی رحمت کی چھاؤں میں گھر میں بٹھا دیا ہے، اور کسی کو مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے در پہ کھڑا کر دیا ہے۔ انتخاب کس کا ہے؟ آج کے بعد اگر کوئی یہ مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کرے تو آپ کیا کہیں گے کہ در بھی مصطفیٰ کریم کا ہے اور گھر بھی، انتخاب یہ بھی خدا کا ہے، انتخاب وہ بھی۔ ایک کو پہرے دار بنا دیا ہے، ایک کو محبت سمیٹنے کے لیے گھر میں پیدا کر دیا ہے، دونوں مکرم، دونوں محترم، دونوں معظم، دونوں ایمان، دونوں گھر والی بھی۔ اور لیکن سبز پیر والوں جس ہستی کا ذکر خیر میں نے چھڑا ہوا ہے نا، یہ منفرد ہے۔ آپ تھک گئے ہیں اور ساڑی تے ہلے لال کتاب بھی نہیں کھلی، ساڑی تے لال کتاب ہی ہلے بند ہے، تسی پہلے ہی تھک گئے۔ جس ہستی کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں نا آج جو مجلس ہے وہ منفرد ہے۔ آہستہ بولو کہیں کوئی کان لگا کے سن نہ رہو آپ کی بات، کیونکہ جب جہاں ہم جاتے ہیں وہاں دو طرح کے طبقے آتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ہمیں کان اور دل لگا کر کے سننے آتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کان لگانے والوں سے نہیں ڈریں، آپ تو کان اور دل لگا کر کے سن رہے ہیں نا ماشاءاللہ۔ لیکن جس ہستی کا ذکر خیر ہم کرنے بیٹھے ہیں نا جی، وہ منفرد ہے۔ کون؟ تجھ کو محبوب عالم کا در مل گیا، یہاں تک تو سین شین متفق ہے بھائی، یہاں تک تو کافر مسلمان سارے متفق ہے۔ تجھ کو محبوب عالم کا در مل گیا، لیکن جڑی گل میں ان کرن لگا ہے تو میں اپنی اکھاں نال ویکھ کے آیا نا، صرف در ہی نہیں، صرف در ہی نہیں، ساتھ گھر مل گیا۔ تجھ کو محبوب عالم کا در مل گیا، صرف در ہی نہیں، ساتھ گھر مل گیا۔ تجھ کو محبوب عالم کا در مل گیا، صرف در ہی نہیں، ساتھ گھر
تیری عظمت کا قرآن سچا گواہ، پہرے دار نبی تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا. اور میرا دل، ارے یہ دوں بھی تو کیا دوں، یہ تو ملی ہی ابو بکر کی محبت میں، یہ تو ہیں ہی اسی نسبت سے، تو یہ دوں بھی تو کیا دوں، یہ دیے بھی تو میں نے کیا دیے، یہ تو سب کچھ ان کی محبت سے ملا ہے، ان کی نسبت کی برکت سے ملا ہے، تو یہ میں نے لٹا بھی دیا تو کیا دیا، اپنا تو ہے کچھ نہیں. فاروق معاویہ کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. میں صحابہ کی محبت کا ترانہ پڑھتا ہوں، میری زندگی کی گاڑی چلتی ہے. یہ سیدھی بات ہے، بالکل کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے، اقرار کر رہا ہوں، اپنا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اپنا تو نام بھی نہیں ہے، نام بھی فاروق اور معاویہ انہی سے لیا ہوا ہے، اپنا تو نام بھی نہیں ہے. فاروق اور معاویہ نام بھی لے کر کے جو میں اپنا تعارف کرواتا ہوں، یہ نام بھی انہی سے لیا ہوا ہے، اپنا تو ہے کچھ نہیں. ہاں اتنا کہتا پھر رہا ہوں کہ میرا دل تیری الفت سے آباد ہے. جب سے ابو بکر کی محبت کا بسیرا ہوا ہے دل میں، خدا کی قسم ابو بکر کے دشمن کو اس دل کے قریب بھی نہیں آنے دیا ہے. میرا دل تیری الفت سے آباد ہے، میرا دل تیری الفت سے آباد ہے. سب سپیر والوں کیوں نہ ہو، کیونکہ کملی والا نبی، کملی والا نبی تیرا داماد ہے. میرا دل تیری الفت سے آباد ہے، کملی والا نبی تیرا داماد ہے. اب بزدل نہیں چاہیے، ایک غیرت مند جرت مند چاہیے. جو ہے دشمن تیرا وہ تو برباد ہے، جو ہے دشمن تیرا وہ تو کہیے نا جو ہے دشمن تیرا وہ تو جو ہے دشمن تیرا وہ تو برباد. صدیق کی محبت کا عنوان ہے ہی غیرت مندوں اور جرت مندوں کا. بزدل آدمی اس راستے میں ٹک ہی نہیں سکتا ہے، یہ عظیمت کا راستہ ہے، اسی لیے اس قافلے کے پہلے خودی خواہ کو امیر عظیمت کہا جاتا ہے. یہ غیرت مندوں کا راستہ ہے، یہ جرت مندوں کا راستہ ہے. بزدل نہیں یہاں ٹک سکتے کیونکہ کہنا پڑتا ہے جو ہے دشمن تیرا وہ تو برباد. جو کہہ رہا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کے کہے، جو ہے دشمن تیرا، جو ہے دشمن تیرا، جو ہے دشمن تیرا، جو ہے دشمن تیرا تو برباد ہے. وفادار نبی تیری کیا بات ہے. کہا ہے کہ کلام پڑھ دیں، بس وہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ٹیمپریچر کیا ہے. علی ذکر علی کون کون سنے گا؟ سبحان اللہ بھی کہنی پڑے گی. علی حق کا ولی ہے، علی حق کا ولی ہے، علی
علی، اس میں دیکھو کہاں لکھا علی حق کا ولی ہے، علی حق کا ولی ہے، وہ تو نبی کے گلشن کی ایک کلی ہے، علی حق کا ولی ہے، علی حق کا ولی ہے، علی حق کا ولی ہے، داماد ہے جو پیارا پیارے نبی کا، ہم زلف ہے جو سید عثمان غنی کا، ان کو نبی کے گھر سے عظمت ملی ہے، مل کے علی حق کا، آپس میں ان کا آپس میں ان کا پیار الفت تو دیکھو، محبت تو دیکھو لوگوں، اخوت تو دیکھو، صدیق ہیں گر حاکم، صدیق ہیں گر حاکم، قاضی علی ہے، علی حق کا، شادی علی کی، جڑا زندگی بھر نشے چ رہے ہوں میں اس نو کیویں مناواں گا؟ کوئی بابوزی ہو کے اللہ دے گھر آ کے بہ کے سنے تو انہوں پتہ لگے سچ کی ہے۔ شادی علی کی دولت عثمان غنی کی، شادی علی کی، کوئی کسی کی شادی پہ خرچ کرے وہ دشمنی ہوتی ہے یا محبت کی علامت ہوتی ہے؟ اے گل سمجھانا ہے، اے گل کہندے پھر رہے ہیں، شادی علی کی دولت عثمان غنی کی، دلہن علی کی بیٹی پیارے نبی کی، دلہن علی کی آقا کی لاڈلی ہے، مل کے بھائی علی حق کا ذکر علی ہو رہا ہے، پوری طاقت پوری محبت سے کیجئے، ہاتھوں کو چادروں سے نکالیے اور محبت کا اظہار کیجئے، علی ولی ہے، علی حق کا ولی ہے، باخبری ہو کے بھی وہ کیوں بے خبر ہے، بیٹے علی کے نام ابوبکر اور عمر ہیں، سبز پیر والوں بولو یہ دشمنی ہے یا دوستی ہے؟ سبز پیر میں کوئی اپنے دشمنوں کے نام پہ اپنی اولاد کے نام رکھتا ہے؟ کوئی رکھتا ہے؟ تو اگر مولا علی نے نام رکھے ہیں تو یہ محبت کی علامت ہے یا نفرت کی علامت ہے؟ لیکن اس کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے کم از کم نشے سے توبہ ضروری ہے۔ بندہ نشے سے توبہ کر کے آ جائے اسے بات سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن جس کا مذہب ہی ہر وقت دھوت رہنا ہے، اور جنہاں نے لایا انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے لایا اس کام تے، انہوں نے پتہ سی انہوں نے نشے چ رکھو، انہوں نے مدہوش رکھو، دھوئیں دار زندگی بناؤ انہوں دی، صاف ستھری زندگی جان گے تے پاکاں نو پہچان لیں گے، پاکاں دی محبت سینے چاہے گی، سچیاں دے نال محبت پیدا ہوئے گی، انہوں نے نشے دا عادی کر دیا، بھئی لگے رہو، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں نہ نیتی نہ قضا کی تھی، پتہ ہی نہیں ہے نا بیچاروں کو، پتہ ہی نہیں، ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں بھائی، ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی نشے سے توبہ کر لو،
آؤ قرآن پڑھنا شروع کر دو، مصطفیٰ کا فرمان پڑھنا شروع کر دو، تمہیں ابو بکر ستارہ بھی چمکتا نظر آئے گا، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، اور امیر معاویہ بھی۔ اور کل تمہارا کیا بنے گا؟ آج تو نفرتیں لے کر کے بیٹھے ہو، کل جب یوں ہوگا، مولانا صدام صاحب جب یوں ہوگا تو پھر ان کی کیا خبر ہوگی؟ حشر میں علی نے جب معاویہ کو سینے لگایا تو تم کیا کرو گے؟ اتھے تے نشے زندگی گزر گئی، حق پہچانا ہی نہیں۔ کل جب یہ محبتیں، یہ پیار کا منظر دکھائی دے گا، پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ میرے نال مل کے کہنا ہے، تے آخری کلام میں پھر دعا کر دیں۔ حشر میں علی نے جب معاویہ کو سینے لگایا تو پھر کیا کرو گے؟ حشر میں علی نے کر معاویہ کو سینے لگایا تو پھر کیا کرو گے؟ وہیں سب کے آگے خدا نے جو دونوں کو جنت بلایا تو پھر کیا کرو؟ وہیں سب کے آگے خدا نے جو دونوں کو جنت بلایا۔ علی معاویہ نام لکھا جہاں پر، علی معاویہ نام لکھا جہاں پر، کہیں دیکھتے ہو الجھ بیٹھتے۔ علی معاویہ نام لکھا جہاں پر، کہیں دیکھتے ہو الجھ بیٹھتے ہو۔ قیامت میں دونوں کو بھائی بنا کے خدا نے بٹھایا تو پھر قیامت میں دونوں کو بھائی بنا کے خدا نے بٹھایا۔ حشر میں علی نے جب معاویہ کو سینے لگایا تو پھر اگر بات میری نہیں مانتے ہو، اور مجھے معلوم ہے میری بات نہیں مانو گے کیونکہ میں فاروق معاویہ جو ہوا، معاویہ جو ہوا میری تو نہیں مانو گے، لیکن میں راستہ بند نہیں کر رہا، متبادل راستہ دے رہا ہوں۔ اگر بات میری نہیں مانتے ہو جناب حسن ہی کہ تم مان لو نا، اگر بات میری نہیں مانتے ہو جناب حسن ہی کہ تم مان لو نا، نواسہ نبی نے، نواسہ نبی نے وہ بیعت کا مسئلہ وہاں پر اٹھایا، نواسہ نبی نے وہ بیعت کا مسئلہ خدا کو بتایا، تو پھر تم جن سے خفا ہو، تم جن سے جدا ہو، بنے ہیں وہ کاتب خدا کی وحی کے،
یا مصرا اڑانا نہیں بھی سب پیر آلے ہو اللہ اس توڑے اس پیر نو ہمیشہ سبز ہی رکھے سکا نہ ہون دے لیکن محبت نال سننا میری گل تم جن سے خفا ہو تم جن سے جدا ہو بنے ہیں وہ کاتب خدا کی بگی کے محمد نے ان کو حشر میں بلا کے جو کوثر پلایا تو پھر محمد نے ان کو حشر میں بلا کے جو کوثر پلایا دعائے نبی کا اثر ہے تبھی تو خدا نے انہیں ہادی مہدی بنایا دعائے نبی کا یہ ہمارے دوست ہیں اسد اللہ عارفی صاحب یہ ان کا کلام ہے اور وہ فرماتے ہیں دعائے نبی کا اثر تھا تبھی تو خدا نے انہیں ہادی مہدی بنایا ارے کائنات دیو کملے ہو عداوت نے تم کو عداوت نے تم کو اے ابن سبائی جہنم پہنچایا تو پھر کیا کرو گے حشر میں علی نے جب معاویہ کو سینے لگایا تو پھر کیا کرو گے اچھا نام صحابہ دا مجھے یاد ہے بس ایک شعر پڑھ دیں اچھا نام صحابہ دا اچھا نام صحابہ دا اچھا نام صحابہ دا بولو اچھا نام اچھا نام صحابہ دا نال سچا نام صحابہ دا اچھا نام صحابہ دا اعلیٰ رتبے عظمت شوکت اعلیٰ رتبے عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا بولو اچھا نام صحابہ دا اچھا نام صحابہ دا کون صحابہ او ہند نبوی رنگ وچ رنگے 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 جنت خود جنانو منگے او ہند نبوی رنگ وچ رنگے جنت خود جنانو منگے رضی اللہ والا تمغہ ہے انعام صحابہ دا بولو اچھا نام صحابہ ہاں اچھا نام صحابہ دا تیری قسمت وچ پھٹکار 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 او ہن جنت دے سردار او ہن جنت دے سردار سائیں دے آسے پاسے دلکشی ہے آرام صحابہ دا بولو اچھا نام اچھا نام سارے جہاں دی لعنت تسی اپنے منہ تے لے گئے سارے جہاں دی لعنت تسی اپنے منہ تے لے گئے اصحاب پاک دے بارے دسو کی گلنا کہہ گئے صدیق عمر عثمان علی معاویہ پاک ہے سے در در کتیوں مالکن ہوئی پہ گئے اچھا نام
صحابہ دا واہ 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 اچا نام صحابہ دا اچا نام اچا نام صحابہ دا نل سچا نام صحابہ دا اچا نام صحابہ. آخری بات 100 باتوں کی ایک بات، سنہری حروف سے لکھی جانے والی بات، اپنا ایمان بنانے کے لیے یہی بات، زندگی نہیں معتبر. ابھی یہ 2 ہفتے پہلے میں رات ڈرائیو کر رہا تھا اور اچانک میری گاڑی گھومی اور سیدھی ایک کھائی نما کھڈے میں گر گئی. اکیلا، بالکل اکیلا سفر، رات کے 9:30 بجے، ویرانہ. جبکہ وہ اتنی مصروف ترین روڈ ہے، اس وقت بالکل کوئی چیز نہیں، صرف ایک گاڑی آ کر کے رکی میرے سامنے. اللہ کی قدرت کا کرشمہ بتاؤں، میری گاڑی جب کھڈے میں گئی نا یوں، تو جنہوں نے آ کر کے پہلی گاڑی میری سیدھی کی نا وہ میرے اپنے گاؤں کے لڑکے تھے. اور دور، میں اپنے علاقے کی بات نہیں کر رہا، میرا علاقہ ہے جنڈ، اور یہ میں علاقہ واکنڈ کی بات کر رہا ہوں. یہ کافی سفر ہمارا. پہلی گاڑی جو آ کر کے رکی، حالانکہ وہ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، انہوں نے آ کر کے گاڑی سیدھی کی، مجھے نکالا، اور جب مجھے دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گئے، بھی آپ کدھر؟ میں نے کہا اللہ نے ادھر آزمائش میں ڈالا اور پھر فوراً ہی مدد بھی نازل فرما دی. اور یہ حالات تو آتے رہتے ہیں زندگی میں، یہ میں بھی بتا رہا ہوں، کیونکہ موت اس وقت مقرر نہیں تھی. وہ وقت موت کا نہیں تھا، میرے مرنے کا وقت نہیں تھا. جس دن میرے مرنے کا وقت مقرر ہے اس دن پھر کوئی بھی مدد کام، بولو نا، اس دن بھی کوئی بھی ہیلا وسیلہ کوئی کام نہیں آئے گا. اس دن ہم نے جانا ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ صدیق اکبر کے کھاتے میں لگ کے جائیں اور یوں جائیں. اللہ کرے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما لے. اللہ شہادت کی موت دے دے، اللہ وہ موت دے دے جو اللہ کی محبوب ترین موت ہے اللہ کے ہاں. اللہ وہ دے دے ہمیں، اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں دے دے، حضور کی محبت میں، حضور کی ختم نبوت پر پہرے داری کرتے ہوئے اللہ عطا فرما دے. لیکن آج جو بات سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں یہ کہہ رہا ہوں، زندگی نہیں معتبر، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کب ساتھ چھوڑ جائے. بے وفا چیز ہے، اس بے وفا چیز کے لیے ابو بکر سے بے وفائی تو نہیں نہ کی جا سکتی. کیوں بھائی جان؟ اس بے وفا چیز کو بچانے کے لیے صحابہ سے تو بے وفائی نہیں نہ کر سکتے، صحابہ کو تو نہیں نہ چھوڑا جا سکتا. آئیے پھر، زندگی نہیں معتبر، زندگی نہیں معتبر، زندگی نہیں معتبر، موت دا نہیں کوئی ڈر، زندگی نہیں معتبر، موت دا نہیں کوئی ڈر. چاچا جی سانو مرشد آن پلایا، سانو جھنگوی آن پلایا، ایسا جام صحابہ دا اچا نام صحاب. اب کوئی ہاتھ نیچے نہیں، کوئی زبان خاموش نہیں میرے پیارو، محبت کا اظہار کرنا ہے. اس محفل کا اختتام صحابہ کی محبت پہ کرنا ہے، کہتے کہتے اچا نام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا. اللہ کریم سب پیر والوں کو بھاگ لگائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو صحابہ کا وفادار بنائے، اور یہ کہتے ہوئے رہیں اچا نام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلنا منه ولا تجعلنا معهم اے کریم اللہ ہماری اس محفل کو شرف قبولیت سے نواز اللہ کریم مسجد میں بیٹھے تھے شاید کوئی بے اکرامی ہو گئی ہو اللہ کریم ہمیں معاف فرما دے اللہ تیرا ذکر خیر ہوا تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا تیرے محبوب علیہ السلام کے محبوبوں کا ذکر خیر ہوا اس خوبصورت محفل پاک میں جس انداز میں تعاون فرمایا اللہ سب کا تعاون قبول فرما اپنے شایان شان اجر عظیم عطا فرما اللہ کریم ہمارا آنا ان دوستوں کا اس محفل کا اہتمام فرمانا اللہ کریم اس کو قبول فرما لے ہماری طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید جزائے خیر عطا فرما ان کو درجات عالیہ سے نواز مزید درجات عطا فرما یا اللہ اس امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرما ہمارے اکابر نے اپنی زندگیاں لگا دی ہمیں یہ بات سمجھاتے اللہ کریم ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں کروڑ کروڑ راحت نصیب فرما جو زندہ ہیں اللہ ان کی ہر پہلو سے حفاظت فرما بھائی فیاض صاحب اللہ کریم ان کے درجات بلند فرما ان کی مغفرت فرما کروڑ کروڑ راحت نصیب فرما جوار رحمت میں جگہ عطا فرما ان کے تمام متعلقین کو یا اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اللہ کریم جتنے بھی حضرات اس وقت ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اللہ ان کے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر کے واپس لوٹا یا اللہ ان کے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر کے واپس لوٹا اللہ کریم جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما جو اولاد نرینہ سے محروم ہے اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما جو بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں بہترین رشتوں کے سبب پیدا فرما دے جو قرض دار ہیں قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما جو بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر نصیب فرما یا اللہ اس وطن کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی سازشوں سے حفاظت فرما وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ افواج پاکستان کی حفاظت فرما وطن عزیز کے نظریاتی سرحدوں کے محافظ حضرات علماء کرام کی حفاظت فرما ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما جتنے بھی شرور سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ عطا فرما مولانا نور محمد آصف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج اس دنیا سے رخصت ہوئے ساری زندگی انہوں نے دین کی خدمت میں مصروف عمل رہے ہیں اللہ انہیں بھی اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما اجر عظیم عطا فرما ان کی اگلی منازل کو آسان فرما ان سمیت جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے بھی ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما ہمیں ان کا معاون بنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.